اچھا جی، ہم پاکستان کے ایئرپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کافی زیادہ ہم کر ہی رہے ہیں آج کل، بہت دنوں سے مسائل بہت سننے کو آ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک تو لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے اور لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں. امیگریشن حکام کی طرف سے ایک شکایت یہ بھی آ رہی ہے کہ غیر ضروری سوالات ہیں، روک ٹوک ہیں. اب اچھا ٹکٹ بھی بہت مہنگے ہیں، تو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا، اب شہری یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی شکایت تو یہ ہے کہ امیگریشن حکام کی طرف سے ایک تو غیر ضروری سوالات ہوتے ہیں، روک ٹوک ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اکثر مسافر اپنے مہنگے ٹکٹ ضائع ہونے کی بات کرتے نظر آتے ہیں. بیرون ملک جاب کے لیے جانے والے جو پاکستانیز ہیں، ان دنوں امیگریشن حکام کے سامنے سخت سوالات کا جواب دینا پڑ رہا ہے. ان کو ایئرپورٹ سہولیات کی کمی، لمبی قطاریں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، اور حال ہی میں بھیک مانگنے والوں کی جس طرح بڑی تعداد ہمیں بیرون ملک سے ڈیپورٹ ہوتی نظر آئی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. چلیں تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو مسافروں کے آخری مسائل ہیں کیا ان کے حل کے لیے کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناح ایئرپورٹ انٹرنیشنل کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن FIA شہزاد اکبر. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب جوائن کرنے کے. ذرا یہ بتائیے کہ درست ہے کہ ایک تو مسافروں لمبی لائنیں تو قطاریں تو بہت لمبی ہیں، یہ تو ہم بھی خود وٹنس کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو روک ٹوک ہے، سوالات ہیں غیر ضروری، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اچانک سے یہ چینج ہم دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میڈم، اس میں ہمیں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھنا ایز اے گورنمنٹ آفیشیل ہمیں اس پالیسی پہ چلنا ہوتا ہے. تو آج کل جیسے کہ ہمیں علم ہے کہ پاکستان کی جو پاسپورٹ ریٹنگز ہیں وہ کافی بہتر ہوئی ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے شہری جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ باہر سے ٹرانزٹ سے یا فائنل ڈیسٹینیشن سے دوبارہ پاکستان بھیج دیا جائے گا، یعنی ملک میں آنے ہی نہیں دیا جائے گا، اور ایسے مسافر کو ہمیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ ان کی کوشچننگ، ان کی پروفائلنگ بہتر کر لیں، رادر دین کہ ہم یہاں سے لوگوں کو بھیجیں اور وہاں سے واپس ڈپورٹ ہو کے آ جائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ پچھلے پورے 2025 کے اندر پورے جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں اس میں آف لوڈ جو ہوئے ہیں پیسنجرز وہ 51,000 ہوئے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ہم بات کریں صرف سعودیہ کی تو 56,000 صرف پچھلے سال لوگ ڈپورٹ ہو کے واپس آئے ہیں. تو ہم نے جتنے آف لوڈ کیے ہیں اس سے زیادہ لوگ ڈپورٹ صرف ایک کنٹری سے ہو گئے. لیکن اس کا حل تو کوئی ہوگا نا. آپ باہر کے ملک کا آپ نے مثال دی، وہاں پر اگر آپ ایئرپورٹ پہ سسٹم دیکھیں، وہاں پہ سیلف چیک ان ہے، سیم لیس وہاں پر ہے، لمبی کاؤنٹر اگر کم ہے تو کاؤنٹرز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، ڈیجیٹل سارا سسٹم ہے، آٹومیٹک جی ڈیٹیکشن ساری ہو جاتی ہے. تو ہم اسے اسموتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ٹھیک ہے آپ کی اپروچ ٹھیک ہے، بٹ ہم اس کو مطلب تھوڑا ہیسل فری کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا میڈم، ہمیں تھوڑا سا نا پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم کسی اور کنٹری جاتے ہیں، فار ایگزامپل یورپ، تو جو ارائیولس ہوتا ہے اس پہ زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر یا کوئی بھی ایسا ملک جہاں پہ ویزا ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں، ہمیں ڈپارچر سائٹ پہ جو ہے نا زیادہ سختی کرنی پڑتی ہے رادر دین دا ارائیول، کیونکہ ہمارا جو پیسنجر یہاں سے جاتا ہے اس کو اتنا ویلکمنگ طریقے سے باہر کے کنٹریز میں نہیں لیا جاتا، اور اس کی مین ریزن بھی یہی ہے. فار ایگزامپل لاسٹ ایئر 26,000 لوگ ڈپورٹ کیے گئے سعودیہ سے ہی بیگری کے اندر. پھر ابھی آج کل آپ کو علم ہوگا کہ ایون بزنس ویزاز پہ بہت زیادہ سختی ہوئی ہے UAE کی طرف سے بھی. اس کی بھی مین ریزن جب ہم پوچھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں جو وزٹ ویزا. مسئلہ پھر ایئرپورٹ پہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پھر ویزا کیسے ایشو ہو رہا ہے، پھر ان کے وہاں پہ مسائل پہلے صحیح ہونے چاہیے. اس پہ نا میڈم کرتے کیا ہیں لوگ کہ فار ایگزامپل آپ نے امپلائمنٹ لینی ہے باہر، اس کے لیے جو ویزا ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از دا ورک ویزا. لوگ یہ چیز شو نہیں کرتے کہ وہ ان کی نیت یہ ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. اب یہ پوری ایک مارکیٹ ہے ایجنٹس کی، اس میں جو وزٹ ویزا ہے اس کے اگر ہم پیسے لگائیں تو اور ورک ویزا میں خاصا ڈفرینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل 4 لاکھ کا اگر آپ کو وزٹ ویزا مل رہا ہے اور 7 لاکھ کا آپ کو ورک ویزا مل رہا ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فی الوقت شارٹ ٹرم گین کے لیے وزٹ ویزا پہ چلے جائیں، جبکہ انٹینشن ہوتی ہے ورک ویزا کی. تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ اسکروٹنائز کرنا پڑتا ہے کہ آیا اس بندے کی وہاں پہ کیا نیت ہے. میں ایگزامپل آپ کو دوں، پچھلے ہفتے 4 جوان لڑکے بالکل 18, 19, 20 سال کے عمرہ کرنے جا رہے تھے. بیگز کی جب چیکنگ کی گئی تو اندر بہت زیادہ تسبیح تھی. تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں جا کے اب اس کا اسٹال لگائیں گے، جو کہ سعودی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں یا عمرے کرنے آ رہے ہیں تو آپ عمرہ ہی کیجئے، اس کی آڑ میں آپ وہاں پہ کوئی ایسا کام نہ کریں یا کوئی ایسی ڈسٹریبیوشن کی چیز نہ لگائیں. یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو بیگری اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے، بیگری بہت بڑا مسئلہ ہے. بات کی کہ جتنے ہم آف لوڈ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے.
بیگرز کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور پھر ان کو آف لوڈ کیسے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل سے میں آپ کو یہ دیکھ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس ڈیلی جو پیسنجر ٹریفک ہے جو کراچی ایئرپورٹ سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے وہ ڈیلی کی ہے 15,000 کے قریب. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اب ایون آف لوڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ 1% بھی نہیں ہوتے لوگ. بہت کم تعداد ایسی ہوتی ہے 25-30 لوگ جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پرابلمٹک لوگ ہو سکتے ہیں جو آگے جا کے پرابلم کریں گے. اس میں بھی اس وقت صرف میں آپ کو جنوری اور فیبروری کا ڈاٹا بتاؤں, ہم نے 69 کیسز رجسٹر کر لیے ہیں جو ہم نے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کو ریفر کیے ہیں. اور اس کی بھی ریزننگ یہ ہے کہ تمام وہی لوگ ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ایئرپورٹس آئے ہیں اور ان کے ڈاکیومنٹس کے اندر یا تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے یا پھر جعلی بورڈنگ پاس. میں ایک آپ کو جعلی بورڈنگ پاس کرتے کیسے ہیں, مثال کے طور آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے کچھ اور آپ کو پتہ ہے یہ فائنل ڈیسٹینیشن پاکستان کا جو رسک پروفائل یونٹ ہے FIA کا اس کے اندر اس پہ زیادہ چیکنگ ہوگی. تو لوگ کیا کرتے ہیں ایک ڈمی بورڈنگ پاس ایشو کروا کے ہمیں وہ امیگریشن پہ وہ دکھایا جاتا ہے اور جو اصل بورڈنگ کاؤنٹر ہے اس پہ دوسرا بورڈنگ پاس دکھایا جاتا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. پچھلے مہینے ایک لڑکا تھا 18 سال کا جوان لڑکا, اس نے عمرہ ویزا لیا اور وہاں سے جب اس کے بیگس کی ڈاکیومنٹس یا فائل میں چیکنگ کی تو یورپ کے اس پہ میپ ملا. پتہ یہی لگا کہ آپ عمرے پہ جانا ہے, اس کے بعد ای ویزا اپلائی کرنا ہے ایجپٹ کا, ایجپٹ کے ذریعے لیبیا جانا ہے. اب آپ یہ چیک کرتے ہیں یہ ایک جوان لڑکا 18 سال کا, اس کا لیبیا میں کیا کام ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اس وقت. تو اس طرح کے بہت سارے روٹس ہیں. ہماری جو فلائٹس جاتی ہیں افریقہ میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر اٹلی اور گریس کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ لیٹرس اور ایڈوائزریز ملتی ہیں کہ یہ روٹس ہیں, یہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم چیک کرتے ہیں. تو FIA نے اس وقت ہیڈ کوارٹر میں رسک انالیسس یونٹ ڈیولپ کیا ہے کہ جو کہ ڈیٹا کی بیس پہ ہمیں یہ بتاتا ہے آج کل یہ والا سیکٹر جو ہے زیادہ رسکی ہوا ہے, آج کل پیسنجر اس طرح موو کریں کیونکہ پوری کی پوری جو مارکیٹ ہے جیسے ہی آپ ایک جگہ پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو دوسرا کوئی نہ کوئی سیکٹر اوپن ہو جاتا ہے, اس کے ذریعے اس روٹ کے ذریعے جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایک پیسنجر کا حلیہ اور اس کی باڈی لینگویج یہ بھی کی فیکٹرز ہیں جب آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ؟ آبویسلی اس میں ڈاکیومنٹس کے بعد آپ کی جو ہیومن انٹریکشن ہے, آپ کے جو سوالات ہیں, بہت ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں. ہمارے کوئی ایگزامپل دیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بھی یہ بتایا کہ ہم نے جب لگیج کا وہ کیا تو ہمیں آپس میں یہ چیز مل گئی. پھر سوالات کے اندر کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک جوان مرد تھا 40 سال کا, 18 عورتیں اس کے ساتھ جا رہی تھی ادھر ہی عمرے پہ. تو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسی فیملی ہوگی جس کے اندر یہ, تو پھر آپ کو پیچھے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیگری پروفیشن کے اندر وہاں جا کے انوالو ہوں گے کوسچنس. تو بہت ساری اس طرح چیزیں ہوتی ہیں جب آپ پروفائل ٹو پروفائل چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے. پھر بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں سینیگال وغیرہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کے وہاں سے آگے مس کر جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ہماری تو یہ کوشش ہے, ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان کی آمدنی بہتر ہو, باہر جائیں کام کریں, ملک میں ریمیٹنس لے کے آئیں. ویسے بھی فارن ایکسچینج کا ایشو رہتا ہے, تو ایسا نہیں ہے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پراپر طریقہ کار ہے اس کے ذریعے جائیں. میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں, آج کل بہت زیادہ آن لائن جابس آ رہی ہیں. آن لائن جابس کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اسکیمنگ کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ ہائر کرتی ہیں. ہمارے ملک ہو گیا بنگلہ دیش یا ایسے ملک جہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ریسنٹلی کمبوڈیا, میانمار یا اور اس طرح کے ممالک ہیں جہاں پہ اسکیمنگ کمپنیز نے آن لائن ایڈورٹیزمنٹ دی اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹکٹ پے کریں گے, ساری چیزیں ہم کریں گے. لوگ اپلائی کرتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس تو یہ ایگزامپلس ہیں, اور وہاں پہ جیسے ہی لینڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے ان سے پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے. اب وہ ہو گئے اللیگل, نہ وہ واپس جا سکتے, پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس, وہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ اسی کمپنی کے اس نرغے کے اندر آ جاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ اللیگلی رہ رہے ہوتے ہیں, پاسپورٹ ہوتا نہیں ہے, تو وہ لینڈ اپ کر جاتے ہیں جا کے لاک اپس میں, اور پھر اگر وہیں پہ دوبارہ پکڑے جائیں تو تشدد کیا جاتا ہے. تو ریسنٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ ڈپوٹیز جو آئے ہیں ان میں اس طرح کی ایگزامپل بھی ملی ہیں کہ بہت زیادہ وائلنس ہو رہا ہے. تو یہ پہلے بندے کو نہیں پتہ ہوتا یہ ساری چیزیں, تو پھر ہم چونکہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایز اے گورنمنٹ آفیشیل ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے بھی آگاہ کریں, بچائیں, ایجوکیٹ کریں. اچھا, ایک چیز یہ کہ اس میں ظاہر ہے وہ لوگ بھی آ جاتے ہوں گے, ہمارا ایک غریب ملک ہے اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ عمرے اور حج پہ جب جاتے ہیں تو وہ اپنی پوری زندگی بھر کی جمع پونجی کر کے, تو آئی تھنک حلیہ ڈزنٹ میٹر اے لاٹ. لیکن کیا اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا جینوئن کیس ہوتا ہے اور ان سے سوالات, ان کی کسی کی فلائٹ بھی مس ہو سکتی ہے, تو ریویو کے بعد ان کو کیا کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے؟ اچھا میڈم, اس میں بڑا اچھا طریقہ کار اب یہ کر دیا ہے, کسی آدمی کو اگر یہ لگتا ہے کہ میری پروفائل آگے جا کے مجھے روک دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ نے پری ڈپارچر اسکروٹنائز سیل بنا دیے ہیں.
ہمارا کراچی کے اندر کلفٹن میں ڈائریکٹر آفس ہے, وہاں پہ بھی ڈاکیومنٹس چیک ہوتے ہیں. میں نے اپنے آفس میں بھی ایک اس کا سب یونٹ بنا دیا ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ آتے ہیں, آپ کی فلائٹ ہے فار ایگزامپل 2 دن بعد, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے اتار دیا جائے گا, تو اس سیل کے اندر ہم پہلے ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ڈاکیومنٹس بالکل کلیئر ہیں, آپ جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. پھر اگر کسی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ نہ ادھر کلفٹن آ سکتا یا نہ پہلے سفر کر سکتا, اسی دن اس نے اسکروٹنائز کرنے ہیں ڈاکیومنٹس. تو ہم نے چونکہ ہمارا تو آفس آورس کی ٹائمنگ ہے, رات میں کسی نے چیک کرانے ہیں, تو ایون جہاں پہ ڈپارچر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہم نے انچارجز بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ اپنے ڈاکیومنٹس کو چیک کرا سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا اب ایشو نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میڈم نے ابھی بات کی کہ گورنمنٹ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہی ہے, ایف آئی ایک ایپ ڈیولپ کر رہی ہے جس کے اندر آپ خود ہی اپنا ڈیٹا فیڈ کریں, اے آئی آپ کو یہ بتا دے گا آپ رسک پروفائل پہ کدھر لائے کرتے ہیں. اگر آپ ہائی رسک پروفائل ہیں تو آپ دوبارہ چلے جائیں آفس, اپنے آپ کو کلیئر کروائیں, کوئی ڈاکیومنٹ میں شارٹیج ہے, کوئی اور ایشو ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گا. اور وہی لوگ ہمارے پاس زیادہ تر آتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم صاف ستھرے ہیں, ہمارا کوئی ایسی نیت نہیں ہے. جو بھی ایسا آدمی جس کے میل پریکٹسز کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں سے چھپتا ہے, اور پھر وہی چیز یہ زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں ایئرپورٹ جاتے ہی, دیکھیں ہمیں اتار دیا یا ایسی چیز, ورنہ تو پروسیس بڑا ایزی ہے. اچھا, کوئی آڈٹ یا پھر ریویو میکینزم یا کوئی ہیلپ لائن جہاں پہ شکایات درج کروائی جا سکے, کسی شہری کو اگر لگے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, ناجائز ہوا ہے, کوئی ہیلپ لائن موجود ہے؟ اس کے اندر ایئرپورٹ کے اندر ای میل بھی ہم نے مینشن کی ہوئی ہے, فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اسلام آباد ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی آپ کمپلین رجسٹر کر سکتے ہیں. کمپلین میکنزمس تو گورنمنٹ کے اتنے زیادہ ہیں کہ جب بھی کوئی آپ ایک کمپلین کسی بھی جگہ دیں گے اس کا کوئی نہ کوئی ڈسپوزل لازمی ہونا ہے. ایون پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل ہے, وہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. تو بہت سارے میکنزم ہیں. میں خود اپنی اس کا تو امیجیٹ ریلیف نہیں ملتا ہوگا نا, تو ٹائم ٹیکنگ ہوگا. اگلے کی فلائٹ اگر مس ہو جائے تو ٹکٹ تو ضائع ہو گیا. اچھا میڈم, اسی کے لیے میں نے کہا کہ 2-3 دن پہلے اگر آپ اسکروٹنائز, جس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا پیسنجر ہوں کہ جس کے اوپر چیکنگ زیادہ کی جائے گی, اسی کے لیے ہم نے یہ پری ڈپارچر سیل کی پوری ایک فیسلٹی دی گئی ہے. نہیں فیل ہوتا دین فار ایگزامپل نہیں فیل ہوتا تو آپ کو میں نے کہا کہ ٹوٹل ہمارا نمبر آف پیسنجر جو اس وقت جا رہا ہے وہ 15,000 کے قریب آ رہا جا رہا ہے ارائیول اینڈ ڈپارچر. تو یہ جو اماؤنٹ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو ایشو ہے, یہ بہت ہی منیمل ہے, بہت ہی منیمل, جس کی میں نے آپ کو چند ایگزامپلس دی کہ جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے, ورنہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ ہمارے لوگ جدھر بھی امپلائمنٹ اپرچونٹی ملے, چاہے ڈومیسٹک چاہے انٹرنیشنل, کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے. تو وہ ہم گورنمنٹ کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور باہر سے فارن ریزروز بھی ہمارے پاس آئے گا, اکانومی بھی بہتر ہوگی, اور ہمارا جو فارن ڈائسپورا ہے پاکستانی وہ بھی بہتر طریقے سے وہاں پہ ریپرزینٹ ہو سکتا ہے. رائٹ. ویسے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ویورز کو باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے, جو آ رہے ہیں, جو بیرون ملک یا اندرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو یہ اگر کہیں نہ کہیں ایٹ سم پوائنٹ کو یہ رسک بھی ہے کہ یار ایئرپورٹ پہ جا کے کوئی سوالات نہ ہوں یا مجھے آف لوڈ نہ کر دیا جائے, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ اچھا, ریسنٹلی زیادہ تر جو لوگوں کی شکایات آئی ہیں وہ ایئرپورٹس پہ رش کے بارے میں آئی ہیں, رادر دین آف لوڈنگ, جو زیادہ میجر اس وقت چنک ہے. اس میں بہت ساری ایجنسیز چونکہ کام کر رہی ہوتی ہیں, میں ایف آئی اے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن تمام کی تمام ایجنسیز یہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ٹائم لیگ ہے وہ کسی نہ کسی طرح کم ہو جائے. جب یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کی چوکی ہے وہاں چیکنگ ہو رہی ہے, تو وہ کیوں بنی, آپ کو علم ہوگا تھوڑے دن پہلے ایک حملہ ہو گیا تھا ایئرپورٹ پہ بہت بڑا, تو وہ پھر اس کے تحت یہ ہوا کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہ آئے, کیونکہ ایئرپورٹ پھر آپ کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریپرزینٹ وہاں پہ آپ کو شوکیس کر رہا ہوتا ہے. دوسرا, پھر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اے ایس ایف کی چیک پوسٹ ہیں, وہاں پہ پراپر چیکنگ ہے, اور جو ہمیں لگتا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو کہ ہم کس طرح اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں, اور لوگوں کی کمپلین میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے, ہماری اپنی بھی میٹنگس ہوتی ہیں, ہم فوری طور پہ اس کو کرتے ہیں. جیسے رات کے وقت ہماری کوئی ڈومیسٹک فلائٹ نہیں ہوتی تو اس کا جو گیٹ ہے اب ہم نے اس کو انٹرنیشنل کے اندر شامل کیا ہے کہ زیادہ جو ہے نا لوگ اندر جا سکیں, چوکنگ نہ ہو. پھر اسی طرح ایف آئی اے امیگریشن کی جو پہلے ڈیوٹیز ہوتی تھی وہ رسپیکٹ ٹو شفٹس ہوتی تھی, ہم نے اس کو فلائٹ لوڈ کے حساب سے اب چینج کر دیا ہے کہ جس وقت رات میں 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک 50% آف دا فلائٹس جو ہے ان کی موومنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے رات کے وقت پہ پھر اسی طرح کیا ہے کہ فلائٹ لوڈ کے حساب سے کر دیں رادر دین دا شفٹ ٹائمنگس. تو اس طرح بہت ساری چینجز ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں, اور وہ اسی توسط سے کہ میڈیا کبھی چیزوں کو, ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے, لوگ کرتے ہیں, تو لوگوں کی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بہترین ہو سکتا ہے ود ان دا اویلیبل ریسورسز گورنمنٹ از ڈوئنگ. اور بھکاریوں کی ویسے تعداد میں اب کمی ہوئی ہے, جو نمبرز ہمارے پاس پہلے ڈپورٹ ہونے کے آ رہے تھے, اب کوئی فرق پڑا ہے ساری چینجز کے بعد؟ اچھا میڈم, ابھی چونکہ عمرہ ہے تو یہ اب سلسلہ دوبارہ بڑھ جائے گا, کیونکہ اس سیزن کے اندر لوگوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے,
ایک تو نمبر آف ویزاز بھی زیادہ ایشو ہوتے ہیں. پھر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان میں کئی سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی انکم ارن کر کے آئیں. تو رمضان کے اندر یہ چیز تھوڑی بڑھتی ہے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی اسٹینڈرڈس دیتی ہے کہ آپ نے ان چیک لسٹ کو دیکھنا ہے ہر ود رسپیکٹ ٹو کنٹریز, ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو وہاں سے ہمیں ایڈوائزریز ایشو ہوتی ہیں اسی کی بیس پہ ہم چیک پوائنٹس بناتے ہیں اپنے, اور پھر ہمارا عملہ اس کو چیک کرتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت Thank you, شکریہ thank you, ساری thank you, صورتحال پر بات کرنے کے لیے. ظاہر ہے لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسی کیوں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کیس ہمارے سامنے آئے, کتنے بھکاریوں کی تعداد ہمارے سامنے آئی ہے.